کہ بھائی صاحب یہ بتا دیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی ایک نے بھی علی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہو، جن کا سپورٹ کیا ہو علی رضی اللہ عنہ نے، ایسی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے؟ آپ 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا ہاں چاہیے. جو شیعہ لوگ کتب میں تو ہے، آپ کی سنیوں کی حدیثوں میں نہیں ہوگی شاید. پوری بات سن لیں میری. ان کی زندگی میں جو تھے اور ان کو تائید حاصل رہی ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی صحیح سند سے ایسا کوئی واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی ایسا یہ مقام دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ہم خوارج کی بات نہیں کرتے. جی ہے شیعہ کتب میں ہے. نہیں، شیعہ کتب میں ہے تو یہاں آپ بات کرنے آئے ہو نا، ہم سے حجت کرنے آئے ہو. شیعہ کتب کی تو بے سر پہ کی بات ہوتی، سندیں صحیح نہیں ہوتی وہاں پہ. شیعہ کتب میں جو ہے وہ ہونے سے تھوڑی تو ثابت ہو آپ جائے کی گا. بھی تو سندیں ہم کیوں مانے؟ تب کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تب یہاں پہ کیوں آئے ہو بات کرنے؟ میں تو آیا ہوں حج تمتع پہ، آپ نے کہاں گھما دیا. ایک سوال اور کرنا تھا بھائی صاحب سے، یہ جو نام رکھا نا ابو لولو، تو کچھ سوال تو بنتا ہے. آپ نے یہاں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے وسیلے سے دعا کریں گے اللہ سن لے گا. ایک سوال کا جواب دیجیے کہ علی رضی اللہ عنہ خود دعا کرتے تھے، آپ نہیں، خود وہ دعا کرتے تھے کہ صفین میں معاویہ کو شکست ہو جائے، ان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے شکست کی دعا کر رہے تھے. یہ آپ لوگ بھی بیان کرتے ہو، سنی کتابوں میں بھی ہے. تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں قبول کی؟ کون سی دعا واپس بتاؤ گے آپ؟ سنا نہیں میں نے. بھائی یہ کہ قنوت نازلہ میں دعا کرتے تھے، یہ روایتیں وہ تو آپ لوگ بد دعا ہوتی ہے. بد دعا ہوتی ہے. تو بد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ کی؟ وہ دعا ہی ہے نا بد دعا کو. یا کی نا کیوں نہیں کی؟ کیا ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ کیا جنگ جمل یا جنگ صفین میں کیا یہ لوگ شکست کھا گئے؟ ان کے جھنڈے تلے سب آ گئے؟ بتاؤ نا آپ. تو جو انہیں مانتے ہیں وہ آج بے عزت ہوتے دنیا میں. ارے آج کی بات چھوڑو میرے بھائی، جب جنگ ہو رہی تھی دیکھا نہیں آپ نے سعودی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج بھی بام پھینکا ان پہ. اللہ تعالیٰ نے سنا کیا؟ مطلب جو مقصد تھا کہ حکومت کے تابع سب کو کر دینا، پورا شام اسٹیٹ کیا ان کے زیر حکومت آ گیا؟ وہ تو حسن رضی اللہ کی جو ہے خلافت سونپ دی، الٹا معاویہ رضی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی. ٹھیک ہے، بہت اچھا آرگیومنٹ ہے. میں ابھی ایک بات چاہ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی. کہاں تو وہ کہہ رہے تھے یا علی مدد، کہ اے علی مدد، اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ علی مدد یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دعا کر رہا ہے اور اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر وہاں سے ایک مستقل شخصیت کے طور پر علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دعا کرتا ہے. صحیح ہے نا کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے، ان سے مانگ سکتے ہیں ہم. ہاں تو مجھے بتاؤ، اللہ چاہتا ہے دینا، علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں نہیں دینا، کس کی مرضی چلے گی؟ گاڑی میں دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ اچھا، تو دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں گاڑی میں؟ نہیں، جب اللہ نہیں چاہے گا وہ کیوں چاہیں گے؟ وہ نیک بندے ہیں، وہ ان کے سنیں گے نا. مرضی چلے گی؟ آپ بتاؤ نا کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی، علی رضی اللہ عنہ کی مرضی چلے گی؟ دونوں کی آپ نے کہا نا، دونوں میں واضح شرک کیا آپ نے، پورا ڈائریکٹ شریک کر رہے ہو ربوبیت میں ہی. جی، کنٹرول کرنے والے دو ہے آپ کے پاس. سوچو آپ کس چیز پہ چلے گئے، آپ کس چیز میں چلے گئے؟ نہیں، دونوں کا موقف سیم ہی ہوگا ہمیشہ. اچھا، دونوں کا موقف سیم ہوگا، یعنی کہ کس کی مرضی کون فالو کر رہا ہے؟ اللہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی فالو کر رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ اللہ کی مرضی فالو کر رہے ہیں. کسی ایک کی مرضی ہوگی نا. کون کس کی مرضی فالو کر رہا ہے؟ یہ موضوع ابھی کنفیوزنگ ہے مجھے اتنا. نہیں، آپ ہے نا آج رات مر گئے نا اگر یہ عقیدے کے ساتھ، تو آپ شرک کے اوپر مر رہے ہو، واضح شرک پر. پھر کچھ اور بات مت کرو. آپ کو بچانا ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، آپ ہمارے ساتھ میں آئے ہو تو بات کرو کہ کس کی مرضی چلے گی، اللہ کی کہ علی رضی اللہ عنہ کی؟ اتنا پرابلم کیوں ہو رہا ہے آپ کو جواب دینے میں؟ اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ کوئی مسلمان سوچے گا اتنا؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سوچے گا اتنا کہ کس کی مرضی چلے گی؟ آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے، پھر بولے بہت کنفیوزنگ لگ رہا ہے. یہ کوئی کنفیوزنگ چلو میں کہہ دیتا ہوں نا کہ اللہ کی چلے گی. ایماندار رہو نا، سچے رہو گے تو آپ کو کلیئر سمجھ میں بھی آئے گی بات. اللہ کی ہی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کی کیا مرضی چلے گی؟ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں چلے گی تو آپ ان کو پکارتے کیوں ہو جن کی مرضی نہیں چلتی ہے، جن کی کوئی مرضی نہیں چلتی؟ ہم تو ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں نا. کون سا ہم ان سے مانگتے ہیں سیدھا؟ دیکھو ٹاپک چینج مت کرو. اگر آپ کوئی چیز کو غلط بول رہے ہو تو غلط بولو، پھر ہم نیکسٹ سٹیپ پہ آگے بڑھیں گے. یا تو آپ بولو کہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں چلے گی اور اللہ ہی کو پکارتا چاہیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے وسیلے کے ٹاپک پر، وسیلے کو ایکسپلین کریں گے. لیکن آپ جو اب آپ تو بول رہے تھے علی رضی اللہ عنہ کو پکارنا چلے گا، دونوں کی مرضی چلے گی. بٹ سوال آپ کے سامنے آیا، معلوم ہے صرف آپ کا پرابلم نہیں ہے،
کرسچنز کتنے پریشان رہے کہ وہ جیزس کی مرضی چلے گی گاڈ کی مرضی چلے گی. پھر فائنلی وہ لوگوں نے جا کے ڈاکٹرین نکالے کہ جیزس کی کوئی مرضی نہیں, گاڈ کی مرضی ہے. تو کیا ہے معاملہ؟ آپ نے علی اللہ کے بارے میں لائے کہ علی اللہ کی مرضی نہیں چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. بات پرابلم تو صحیح ہے نا, کس کی مرضی چلے گی؟ ایک اللہ ہی کی مرضی چلے گی. تو آپ اللہ ہی کو کیوں نہیں پکارتے ہو جس کی مرضی چلے گی؟ اللہ ہی کو پکارو نا. دیکھو مان لو, ایک سٹیپ پہ مانو نا, آپ میرے بھائی ہو, آپ ایمانداری کے تو ساتھ زید مان بھائی لو. اب یہ بھی بتا دو نا کہ اللہ نے سیدھا آیتیں کیوں نہیں بھیج دیا, میں نبی کے تھرو کی بھیجی. دیکھو نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے لیے, لیکن بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, نبی یعنی ہے. جن جگہوں پہ نبی نہیں ہے ان کے پاس وہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایتیں آ رہی ہیں, جو آیتیں مل رہی ہیں, اسے کون انکار کر رہا ہے؟ اس یعنی تبلیغ, وہ تو ایک تبلیغ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا, پوری امت تک علم ایسے ہی منتقل ہوا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے آگے والوں کو بتایا. یہ مانگنا تھوڑی ہوتا ہے, یہ عبادت تھوڑی ہے, علم کو منتقل کیا. اس کے بارے میں آیت ہے کفایت بھائی, علی رضی اس اللہ کے بھی بارے میں زید بھائی یہ موضوع نا مشکل ہے, میں بعد میں آؤں گا. قرآن کی آیت ہے زید بھائی, زید بھائی اس کے بارے میں آیت ہے قرآن کی. قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اپنے پیغام کے لیے. یہ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ. تو آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ نبی کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ, خود کیوں نہیں آیا, یہ تو مشرکین کا سوال ہے, آپ کا سوال تھوڑی ہے. یہ آپ نے مشرکین سے لیا ہے. یہ سوال تو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیوں نہیں ظاہر ہو جاتا, یا فرشتے کیوں نہیں اتر آتے ڈائریکٹ اور ہم کو بتاتے, اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر ہو جائے اور بتا دے کہ میرا یہ پیغام ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. اس طرح کے سوالات تو مشرکین کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پیغام دیتا ہے, دوسرا کوئی نہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتا. تو یہ تو سوال کے آپ کا جواب موجود ہے. رہا ایک سوال اور زید بھائی انہوں نے کیا تھا, میں ہم نے نظر انداز کر دیا تھا. ان کو ہاں جی 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 بولیے. اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے. بھائی میرے بھائی جو آپ نے لکھا ہے علی کے شیعہ, تو بھائی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہی سے دعا کرو. اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے, صرف اللہ سے پورا مانگو تو کافی نہیں ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں آپ نے مانے ہو نا, تو جس کے ہاتھ میں آپ اس کو پکارو نا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو کیوں پکارو گے؟ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جو خود محتاج اللہ کے بندے ہیں, ان کو کیوں پکارو گے؟ آپ رب کو پکارو نا. کیا بولتے ہو؟ آپ کو صحیح لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا ہے؟ جو صحیح چیز ہے ایکسپٹ کر لو نا, یہی ایمانداری کی سب سے بڑی چیز ہے. ہاں جو صحیح چیز ہے, ہم آپ کے سوال پہ بھی آئیں گے, لیکن آپ یہ بات تو ایکسپٹ کرو. کیا بولتے ہو کہ صرف اللہ کو پکارو؟ اللہ زید بھائی میں مان گیا, بس آپ کی بات ہے. دیکھو مانو نا تو سچے دل سے مانو, اور جو سچی بات ہے اس لیے مانو, اس لیے نہیں کہ مان کے آگے بڑھنے کا ہے. ہاں اس لیے مانو کہ جو صحیح ہو. شعبان بھائی کچھ پوچھنا چاہتے تھے, انہیں کہنے دو. 2 منٹ بعد آئیں گے. نہیں پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عمل کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. یہ بھی ایک دوسرا جواب. میں تو دوسری بات بتانے جا رہا تھا کہ زید بھائی اپنی بات مکمل کر لیں. تو جو آپ نے یہ کہا تھا نا, یعنی کئی, ہاں جی 2 سٹیپس اور باقی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک چیز مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے سے ہی مانگنا چاہیے, اور ابھی سے آج سے آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے. آپ ایماندار ہو تو, اور اگر ڈبل فیس ہو تو پھر آپ جو کرو گے اللہ کے آپ کے پیچھے کی بات ہے, لیکن سچے ہو ایماندار ہو صرف اللہ سے مانگو نا, یا علی مدد مت بولو. مانتے ہو یہ کہ نہیں مانتے ہو؟ اتنا مشکل کیا ہے بھائی؟ کہاں پھنسا دیا آپ نے. اللہ سے مانگو. اللہ کہتا ہے ادعونی, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, آپ اللہ سے مانگو, اللہ سے دعا کرو. آج کے بعد علی اللہ سے مت دعا کرنا, کیونکہ آپ مانے ہو یہاں پہ لائیو اسٹریم میں, اور اگر نہیں مان رہے ہو تو پوچھو, تو پھر میں آپ کی بات کو سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ اپنی بات بولو, اور حق باتیں قبول کرو. ہاں جی کیا بولتے ہو؟ زید بھائی میں مان گیا آپ کی بات. بس دیکھو ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب آگے کی بات یہ کہ جو آپ بول رہے تھے علی اللہ وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, تو ذریعہ میں آپ اپنی عبادتیں آپ کے لیے ذریعہ ہے. آپ عبادتوں کے ذریعے, اللہ فلاں نے کی, میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا, آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے پکارو. آپ اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہاں, اور کوئی زندہ شخص سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو, اے فلاں دعا کرو, لیکن جن کا انتقال ہو گیا آپ ان کو نہیں پکارو گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو زندہ انسان جو ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے, وہ زندہ انسان سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اے فلاں میرے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے. اب اور یا علی مدد پر ایک حدیث بھی پیش کر دوں میں آپ کو. آپ کہتے ہو یا علی مدد, یا علی مدد. یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 1347. خود علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا اذا احمر البأس ولقی القوم القوم, کہ جب لڑائی شباب پر ہوتی تھی, یعنی جو میدان جنگ میں جو لڑائی ہوتی تھی, بہت ہی گھمسان کا رن پڑتا تھا, تو ایسے موقع پر علی فرماتے ہیں کہ اتقینا
बेरसूल इल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना बचाव करते थे और कहते थे कि फमा यकुनु मिन्ना अहदुन अदना मिनल कौम मिनहु, और ऐसी सूरत हाल में दुश्मन से अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई करीब नहीं होता था। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी ये है कि अली रजी अल्लाह अन्हु जैसा बहादुर, हम भी मानते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत बहादुर थे, लेकिन इतना बड़ा बहादुर मैदान जंग में जब जो बहुत शदीद लड़ाई होती थी तो अल्लाह के नबी की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी इतने जो है बहादुर थे कि हम जो है उनका सहारा लेते थे जब बहुत हाँ खतरनाक ये लड़ाई बात तो सही है, नहीं तो कुछ तो आप भाग भी जाते थे। आप बताइए, हम तो ये भी नहीं कहते कि अंबिया अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए या रसूल मदद, और आप अली रज़ी अल्लाह के पीछे पड़े हुए हैं कि उनसे या अली मदद कहेंगे आप? नहीं अब नहीं कहेंगे, मैं मान चुका हूँ ना जैद भाई चलिए, की बात। बहुत अच्छी बात है कि अब नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। ठीक है।